بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ اس حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تم پر غسل واجب ہو، فرض ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راستہ پر گزرنے والے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک صاف مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ آیات مذکورہ میں حالت نشہ اور حالت جنابت میں نماز کے قریب آنے کی ممانعت ہے، اور پھر تیمم کا تذکرہ ہے۔ بنیادی طور پر ابتدائی اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں شراب پینے اور جوا کھیلنے کا عام رواج تھا۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے حکمت الہی کے تحت سورہ بقرہ آیات نمبر 219 نازل ہوئی۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں،
جوئے کے بارے میں، فرمایا ان کو کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بڑا اور فائدہ کم ہے لوگوں کے لیے، اور اس کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں شراب کو تو حرام نہیں کہا، شراب کو حرام نہیں قرار دیا، مگر ان کی خرابیاں بیان کی، اس کے نقصانات، گویا کہ ایک قسم شراب پینے کے ترک اور چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا، شراب کو، اس مشورے کو قبول فرمایا اور شراب پینا چھوڑ دیا۔ کیونکہ یہ جو شراب تھی یہ ان کی فطرت ثانیہ میں داخل تھی، یک دم حرام قرار دینا تو حکمت کے منافی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کو حرام قرار دیا، اور پہلی آیت سورہ بقرہ کی تھی، دوسری آیت یہی آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 43، جس کا پس منظر یعنی نزول سمجھ لے یا واقعہ سمجھ لے وہ یہ تھا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت طعام کا اہتمام کیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پر بلایا، ہمیں کھانا کھلایا اور حسب عادت شراب بھی پلا دیا۔ جب شراب نے اپنا اثر دکھایا تو عین اس وقت نماز کا ٹائم ہوا، حاضرین مجلس نے مجھے امامت کے لیے آگے کیا، اور جب میں نے نماز میں قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی تو وہاں مجھ سے غلطی ہو، میں نے لا اعبد ما تعبدون کے بجائے نحن نعبد ما تعبدون پڑھی، ظاہر مفہوم بھی بدل گیا، معنی بھی الٹ گیا، تو آیات کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم یہ جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اخرجہ الترمذی فی تفسیر سورۃ النساء وقال حسن غریب صحیح۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تحقیق کے ساتھ یہ شراب، جوا، بت، جوئے کے تیر، یہ سب گند ہے، رجس نجس، گندی چیزیں ہیں، گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بالکل اجتناب کرو، الگ تلگ ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام کے بے مثال جذبہ ایمان کو سلام عقیدت پیش کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کے گلیوں میں آواز دی کہ بھائی شراب حرام کر دی گئی، تو جس کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا
اس کو وہاں پر پھینک دیا. جس کے گھر میں خم تھا اس کو گھر سے باہر نکال کر توڑ دیا، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کی گلیوں میں اس دن شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کی رو ہوتی، جو پانی کا رو ہوتا ہے، اسی طرح گلیوں میں یہ شراب بہ رہی تھی. بہرحال ظاہر ہے اللہ رب العالمین انسانی مفاد کے خاطر، انسان کے فائدے کے لیے احکامات نازل فرماتے ہیں. اور یہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ شراب کے نقصانات، جسمانی بدنی نقصانات، معاشرتی نقصانات، تمدنی نقصانات، مالی نقصانات، ہر لحاظ سے ایک مضر چیز ہے، نقصانات کا ایک مجموعہ ہے اور گناہ کا جڑ ہے، جڑ. اہل تجربہ اور ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ شراب سے قوت عاقلہ کمزور ہو جاتی ہے، انسان کی عقل کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات پاگل بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ شراب نجز بدن بنتا ہے دودھ کی طرح، نہ اس سے خون بنتا ہے، لیکن وقتی طور پر خون میں ایک ہیجان پیدا کرتا ہے. اور اللہ معاف کرے، لیکن شرابی بندے کا ہمیشہ یہ حلقوم، گلا اور نظام تنفس، سانس ہمیشہ کے لیے خراب رہتا ہے، ہمیشہ دائمی کانسے کا شکار ہوتا ہے، اولاد بھی کمزور، شکل بھی بدشکل ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات لڑتا رہتا ہے، گھر میں لڑتا ہے، گلیوں میں لڑتا ہے، رشتہ داروں سے لڑتا ہے. الد الخصام. اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر اوقات مدہوشی کی حالت میں وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. مدہوشی کی حالت میں کبھی وہ کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا نہیں چاہیے. اور خاص کر یہ حکومتی سرکاری سطح پر، عدالتی سطح پر، معاشرتی سطح پر بہت سارے راز جو ہے وہ بھی افشا کرتے ہیں. بہرحال شراب کے مالی نقصانات اپنی جگہ، معاشی نقصانات اپنی جگہ، تمدنی نقصانات اپنی جگہ، بہت زیادہ نقصانات ہیں ان کے. لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شراب اللہ کے حکم اور نبی کی تعلیمات کی منافی عمل ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، رب العالمین ہے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اس میں کامرانی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں سوکالی ہے. اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. اور یاد رکھیں یہ منشیات جو ہے یہ شراب ہے، چرس ہے، اور آج کل آئس آ گئی، ہیروئن ہے. خدا کی قسم اس میں سکون نہیں دیا. وہ کیا کہا تھا کہ شرابوں کے نشے میں نو بوتل بگڑے دو. یہ منشیات تباہی، بربادی کا ذریعہ ہے. دشمن کی طرف سے ایک مہلک ہتھیار ہے یہ منشیات، چاہے ہیروئن کی شکل ہے، چاہے چرس کی شکل ہے، چاہے آئس کی شکل ہے، چاہے شراب ہے، جو بھی ہے، یہ ایک انسان کی
مستقبل تباہ کرتا ہے اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فقہی مسئلہ سماعت فرمائے کہ جس طرح نشہ کی حالت میں نماز حرام ہے، اسی طرح جب نیند کا غلبہ ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه كذا في القتل۔ فرمایا کہ اگر آپ میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگی تو پھر کچھ دیر کے لیے سو جائے، آرام کرے تاکہ نیند کا اثر زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور ورنہ نیند کی حالت میں وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ بجائے دعا اور استغفار کے اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو۔ لہذا جب نیند کا غلبہ ہو، کہ ہمارے اکثر لوگ شیخ بن جاتے ہیں، بھائی نیند آئی ہے آرام کرو، نیند کے ٹائم نیند بھی آئی ہے، جھٹکے بھی کھاتے ہو اور نماز بھی کھڑے رہتے ہیں، گر بھی جاتے ہو۔ اور بھائی نیند ہو تو نماز نہ پڑھنے میں احتیاط ہے، اور بعد میں پڑھ لے جب آپ کو تسلی ہو جائے۔ اور جس طرح حالت نشہ میں نماز کے قریب جانا ممنوع ہے، حرام ہے، اسی طرح حالت حدث میں بھی نماز پڑھنا حرام ہے۔ اور حدث دو قسم کا، ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث اصغر ہے۔ حدث اکبر جو ہے وہ جنابت ہے، اور جنابت کے لیے غسل ضروری ہے، اور حدث اصغر جو ہے وہ بے وضوئی ہے، اس کے وضو نہ ہو اور اس کے لیے وضو ہے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں حالتوں میں نماز پڑھنا حرام ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، جب تک غسل نہیں کیا ہو یا جب تک وضو نہیں بنایا۔ البتہ اگر مریض ہو یا مسافر ہو یا ایک بندہ قضائے حاجت سے آ جائے یا جمع کر دیا ہو تو اس کے لیے تیمم جائز۔ پانی نہ پائے تو بے شک وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ آیت مذکورہ میں جنوباً میں فرض غسل کا بیان ہے، اور او جاء احد منکم من الغائط سے حدث اصغر کا بیان ہے۔ الغائط بنیادی طور پر نشیبی زمین کو کہتے ہیں جہاں قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور او لامستم النساء، حدث اکبر کی حالت کا بیان مقصود ہے۔ او لامستم کا اصل معنی چونا ہے، چونے کا معنی ہے ٹچ کرنا۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لامستم اصلی معنی پر ہے، اپنی اصلی حقیقی معنی پر ہے، حقیقت پر۔ اور فرماتے ہیں کہ عورت کو بغیر حائل کے چونے سے نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی عورت کو ٹچ کیا بغیر حائل کے، پردے کے، ہاتھ ملائے، بات ختم، وضو ختم، وضو ٹوٹ گئی۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا مستم بمعنی جامعتم ہے،
لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو دھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلیل یہ ہے کہ صدیقۃ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے، اور میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ کی طرح لیٹی رہتی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو پھر وہ میرے ہاتھ کو پاؤں لگا دیتے۔ رواہ النسائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ، بیوی کو، بچی کو ہاتھ ملانا یا ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاتھ بھی لگاتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم اور پھر وطر بھی پڑھتے تھے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں کہ لامستم سے مراد جامعتم ہے، جمع مراد ہے، صرف ٹچ کرنا مراد نہیں ہے۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اس میں تیمم کا ذکر ہے جو کہ وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ تیمم لغت میں قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں قصد و استعمال الصعید فی عضوین مخصوصین کما فی البدائع، پاک صاف مٹی کا مخصوص انداموں پر استعمال کرنا پاکی کے ارادے سے یہ تیمم ہے۔ اور تیمم میں 3 فرض ہے، ایک نیت ہے اور 2 ضرب ہے۔ تیمم کی نیت جو ہے وہ پڑھنا بھی فرض ہے، کیونکہ فتیمموا تیمم کا حکم بھی ہے لیکن یہ ایک نسبت سے امر بھی ہے۔ اور مجھے پشتوں میں تیمم کا نیت یاد ہے، جو ہمارے بزرگ اکابر وہ گھروں میں یاد کیا کرتے تھے، تیمم عام دا پار دا پاکی پاکیشی پما پورے نا پاکیشی زمان لگے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے یہ سکھانے کا ایک طریقہ چلا رہا تھا۔ اور 2 ضرب ہیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک کوہنیوں کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراع، دونوں ذراعین کے لیے ایک ضرب، کوہنیوں کے لیے، دونوں کوہنیوں کے لیے ایک ضرب۔ تیمم تب کیا جاتا ہے جب پانی موجود نہ ہو، پانی کے عدم موجودگی میں، اس طرح قرآن میں بھی ہے من لم یجد الماء، فقہاء لکھتے ہیں کہ ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر بینہ وبین المصر نحو المیل کذا فی الہدایہ، مطلب یہ ہے کہ جب آپ پانی سے دور ہو تو پانی آپ کے قریب ہے نہیں میل کے فاصلے پر، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پانی بھی موجود ہو لیکن آپ بیمار ہیں، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے یا حالت جنابت میں ہے، لیکن پانی کے استعمال سے مریض ہونے کا خطرہ ہے یا مرنے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ تیمم کریں۔ فرمایا او کان یجد الماء الا انه مریض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنوب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسافر بھی نہ ہو، بے شک پانی بھی موجود ہو، مریض بھی نہ ہو،
لیکن ایک صورت ایسی ہے تو کہ جب جنازہ حاضر ہو، جنازہ فوت ہونے کا خوف ہو، تو جنازے کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں، جنازہ کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میں وضو بنانا شروع کروں جنازہ فوت ہو جائے گا، آپ وضو نہ کریں، آپ تیمم کریں، جنازے میں شرکت کریں۔ اور فرمایا وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَن تَفُوتَهُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فَلَهُ أَن يَتَيَمَّمَ۔ لیکن یہ حکم جو ہے ولی کے لیے نہیں، میت کی ولی کے لیے یہ حکم نہیں، عام لوگوں کے لیے۔ ہاں ایک اور مسئلہ، اگر نماز عید فوت ہونے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ میں وضو بنانا شروع کروں تو عید فوت ہو جائے گا، تو آپ عید کے لیے بھی، نماز عید کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ میں وضو میں مصروف ہو جاؤں تو نماز عید ہو جائے گی، تو پھر آپ کو تیمم کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے، جمعے کے لیے آپ تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ جمعے کا قائم مقام نماز ظہر موجود ہے، جنازہ اور عید کا کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو چند ضروری مسائل تھے۔ مجموعی طور پر تیمم امتی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کی گئی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میرے مدد کی گئی، دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے رعب ڈال دی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری زمین میرے لیے سجدگاہ، نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا دی، اور ساری زمین میرے لیے پاکی کے لیے بنا دی گئی، کیونکہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ شرائط تیمم موجود ہو تو اس سے وہی پاکی حاصل ہوتی ہے جو وضو اور غسل سے، پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ سے پہلے ایک نبی کی بعثت اپنی قوموں کے لیے ہوگی، اور فرمایا کہ میرے امت پر سلسلہ نبوت کا تسلسل ختم، لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، بے شک قادیانی ہے، لاہوری گروپ ہے، جو بھی ہے قانون کی نقطہ نظر سے بھی کافر ہے قادیانی، اور قرآن و سنت کے مطابق بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ اللہ رب العالمین نے احکامات میں کتنی آسانی فرما دی، کتنی نرمی فرما دی، پانی نہ ہونے، مسافر مریض ہونے کی صورت میں تیمم جو ہے پاکی کا ذریعہ بنا دے، اور حدث اکبر کے لیے بھی، حدث اصغر کے لیے بھی ایک طریقہ ہے تیمم کا، اور ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی۔ ایک بات لباب النقول میں حضرت اصلاع ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کا کجاوا میں مانتا تھا۔ ایک رات مجھ پر غسل فرض ہوا،
ٹھنڈا پانی سے غسل کرنا موت، یا مریض ہونے کا اندیشہ تھا، میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو فرمایا، اور یہ آیات بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔